کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہجرت پر بھیجا، کہاں پر بھیجا؟ حبشہ۔ حبشہ آج کل کیا جگہ ہے؟ یعنی ایتھوپیا بھیجا، اور وہاں پر اس وقت بھی ایک بادشاہ تھا جو مسیحی تھا۔ اب عام طور پہ ان کا نام لے دیا جاتا ہے کہ نام نجاشی ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن وہ نام نجاشی نہیں تھا۔ نجاشی اصل میں ٹائٹل ہے، جیسے کہ رومن امپائر کے لیے ورڈ تھا سیزر، ایرانی امپائر کے لیے ورڈ تھا کسرا۔ تو اس علاقے میں ایتھوپیا اور سوڈان اور یہ تھوڑے تھوڑے علاقے میں ایک پورا حکومت کا سلسلہ تھا کہ ایکسوم کہا، عربی میں اکسوم ہے، عام طور پہ انگلش میں AXAM، ایکسوم ڈائنسٹی۔ اور ان کے بادشاہوں کے لیے جو ٹائٹل تھا وہ نجاشی تھا عربی کے حساب سے، اور ویسے جو پروننسیشن اصل میں کیا ہوگا، لیکن عموماً انگلش میں کہا جاتا ہے نیگوس۔ تو نیگوس کا جو عربک ٹرانسلیشن ہے وہ نجاشی ہے، اور جو اصل میں نام تھا اس بادشاہ کا وہ تھا اسخم۔ ابھی اسخم بھی ظاہر ہے کہ الگ پروننسیشن ہوگا، اسخم نام تھا اس کا۔ اب جب یہاں پر ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے تو خیر ایک ضمناً ہم بتا دیں کہ حبیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت پہ گئی تھیں، اور شوہر کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش، جو بعض دفعہ شور کرتے ہیں نا کہ اصحاب میں انحراف نہیں ہو سکتا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن بار بار منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ توبہ کی کہ جو آخر زمانے کا سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں، پکے منافق، منجے ہوئے منافق، ٹاپ کے منافق۔ یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں موجود۔ اشرف الانبیاء کی زندگی میں قرآن بار بار منافقین سے ڈرا رہا ہے۔ کون سے منافقین؟ جو ارد گرد ہیں۔ لیکن بعد اشرف الانبیاء کیا نظریہ دیا گیا کہ نہیں، کوئی بھی منافق نہیں۔ بابا وہ منافق کہاں چلے گئے؟ سب ان کے بڑے ہو گئے، وہ کہاں چلے گئے منافق؟ ان کی پہچان ہے بغض مولا امیر المؤمنین، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لا يحبک یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ وہ سب کے سب منافق تھے، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی تھے۔ تو عبید اللہ ابن جہش کون ہے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، رشتے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ بھی مدینے گئے۔ بیوی کون ہے ان کی؟ حبیبہ ہیں۔ یہ موصوف حبشہ جا کے تبلیغ تو کیا کرتے، خود عیسائی ہو گئے، یہ خود عیسائی ہو گئے۔ تنصرہ یعنی نصرانی ہو گئے، وماتا نصرانیا، تمام کتابوں میں یہ نصرانی ہو گئے، نصرانی مرے۔ بیوی پہ بڑا زور لگایا، بیوی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ ہجرت سے آئیں اور شوہر ظاہر کے دین سے نکل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ تو جب بھی ہجرت افشا ذہن میں آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک صحابی کا نام، کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ ابن جہش، کہ جو عیسائی ہو گئے اور عیسائی مرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عیسائی ہو گئے۔